السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں بڑے دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، اور چونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس طرح اب اس وقت ہمارے مہاراشٹر میں الیکشن کا ماحول ہے، ووٹنگ کا ماحول ہے، ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ووٹ دینا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، الیکشنز میں حصہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، اسلام ہمارا ووٹ اور الیکشن کے بارے میں کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، کیونکہ ہم آزاد تو ہیں، لیکن فی نفسی ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، ہمارا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے، تو ہماری لیمیٹیشنز ہے آزادی کی بھی، اور وہ لیمیٹیشنز اللہ اور اس کے نبی کے حکم کی ہے۔ تو ووٹ اور الیکشنز، کیا قرآن اور حدیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ووٹ اور الیکشنز لفظ بلفظ تو نہیں ملتا، لیکن معنوی طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں ایبسٹریکٹ میننگ، ہم لے سکتے ہیں۔ جو آیات کے اندر پوشیدہ چیزیں ہوتی ہے، پرنسپلز، قرآن ایک اصولی کتاب ہے، تو اصول اور پرنسپلز اور ضابطے ہم کو الیکشنز اور ووٹ کے بھی ملتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بعض لوگ، کہ ووٹ دینا جائز نہیں ہے، ووٹ ہم نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ہاں، ووٹ ہم دے سکتے ہیں، بعض حالات میں ووٹ دینا جائز، بعض میں مستحب، بعض میں مباح، اور بعض میں وجوب کے درجے تک ہمارا ووٹ دینا پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمیں ووٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ ووٹ کہتے کسے ہیں۔ جب اگر ہم ووٹ کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں قرآن کی آیات کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ووٹ کے 3 مطلب ہیں: نمبر 1 شہادت، نمبر 2 سفارش، نمبر 3 وکالت۔ شہادت کا کیا مطلب؟ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی گواہی دینا کہ سامنے والا جس کو ہم چن رہے ہیں، جو ریپریزنٹیٹیو ہے، جو ہمارے علاقے کا نگر سیوک ہے، وہ ایماندار ہے، وہ سچا ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ سامنے والا ایماندار ہے اور انسانیت کا خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے۔ تو ووٹ کے ذریعے ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو امیدوار ہے، نگر سیوک ہم جس کو چن رہے ہیں، وہ ہمارا خیرخواہ اور ہمدرد ہے۔ نمبر 2 سفارش، حکومت سے اس بات کی سفارش کرنا کہ ہمارا جو امیدوار ہے، ہم اس کی آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ اسے ہمارے لیے آپ چن لیجئے تاکہ ہمارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھ سکے۔ نمبر 3 وکالت۔ وکالت کا مطلب یہ ہے کہ جس مخصوص کام کے لیے کسی انسان کو اپنا نمائندہ اور نائب یعنی ریپریزنٹیٹیو چنا گیا ہے، ووٹ کی ایک حیثیت اور وکالت کی بھی اس ذریعے سے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مسائل کو آپ کے سامنے ایک وکیل کی حیثیت سے رکھے گا۔ تو یہ 3 مطلب ہو گئے۔ اگر ہم نے ان 3 مطلب کو سمجھا تو ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے جیسے بتایا، ووٹ کبھی دینا جائز، مستحب، مباح اور کبھی وجوب لی غیری ہی ہے۔ اب ہمارے ملک بھارت میں ووٹ، چونکہ الیکشنز کے ذریعے ہی ہمیں یہ اختیار حاصل ہے، ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم حکومت پلٹ بھی سکتے ہیں، حکومت بنا بھی سکتے ہیں۔ ہمارے ووٹ کے ذریعے ہم جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ظالم کو بھی ہم چن سکتے ہیں، یا جو انسانیت اور مظلوم کا سہارا ہے اس کو بھی چن سکتے ہیں، اور یہ صرف ووٹ کے ذریعے ہوگا، یہ صرف الیکشنز کے ذریعے ہوگا ہمارے ملک بھارت میں۔ تو ہمیں چننا ہے کسی ظالم کو، یا ہمیں چننا ہے ایسے کو جو انصاف پسند ہو، تو وہ کیسے ہوگا؟ ووٹ کے ذریعے ہی ہوگا نا۔ تو ہمارے لیے یہ واجب کا درجہ ہے، اور واجب بھی کیسا؟ وجوب لی غیری ہی، جو کہ علماء اس ٹرم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب وجوب کی کیا دلائل ہے؟ دلیل تو ہو، تو ووٹ کا جب آپ نے مطلب سمجھا، شہادت، سفارش اور وکالت، تو آپ کے لیے ان آیات کا سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی کو چھپا دیا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، شہادت کے معنی گواہی دینا۔ اب یہاں پر ووٹ کے ذریعے اگر ہم نے ووٹ نہیں دی، ہم نے گواہی کو چھپا دیا، تو جو عادل نگر سیوک ہو رہا تھا، جو منصف نگر سیوک آگے جا رہا تھا، اگر ہم نے ووٹ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے سامنے جو اوپوننٹ ٹیم ہے، جو ظالم ٹیم ہے، وہ جیت جائے۔ اب دوسری آیت ہے
سورہ بقرہ کی ہی، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے۔ اب یہاں پر جس دن ووٹ ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ گواہی دینے جانا ہے۔ جب آپ نے مطلب سمجھا تو یہ آیت کا سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اب قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، یہاں پر بہت ساری مینشنز کی گئی ہے، لیکن مجھے ویڈیو شارٹ بنانی ہے جس کی وجہ سے میں طویل نہیں کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج میں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی باتوں سے بچتے رہو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دیا، ہم نے کسی غلط آدمی کی سفارش کی، کسی غلط آدمی کو وکیل بنا دیا، تو اگر وہ آگے جا کے ظلم کرے گا، وہ آگے جا کے ہماری مساجد، خانقاہ، مدارس، مندر اور گرجا گھر کو توڑے گا اور مظلوم پر ظلم کرے گا اور ظالم کی پشت پناہی کرے گا، ظالم کا ساتھ دے گا، امیروں کو اور امیر اور غریبوں کو اور غریب کرے گا، تو اس کا وبال بھی ان ووٹروں کو بھی پڑے گا جس نے اس کو ووٹ دیا، جس نے اس کو سفارشی کے طور پر پیش کیا، جس نے اپنا وکیل کے طور پر اس کو پیش کیا، تو اس ووٹر کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک انصاف پسند آدمی کو ہم چنیں۔ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ، یہ بخاری شریف کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور کہا کہ سب سے بڑا گناہ پتہ ہے، تم جانتے ہو کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، یعنی بڑے گناہ ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو یہ تیسرا جملہ کہنا تھا، آپ نے ٹیک ہٹا دیا اور کہا جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اس کو اتنا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ صحابہ یہ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ کاش آپ رک جاتے، یعنی اس معاملے کو آپ نے اتنا سنگینی کے طور پر کہا کہ صحابہ بھی اش کرنے لگے کہ کاش آپ چپ ہو جاتے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے کا انتخاب کرنا یہ بھی اکبر الکبائر ہے، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو چونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ ووٹ کے 3 مطلب ہے، شہادت، سفارش اور وکالت۔ ہمیں چاہیے کہ ان تینوں کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، اور یہ اپنے لیے چنیں کہ اب ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ایک سیکولر کنٹری ہے، اور یہاں پر حکومت کا انتخاب الیکشنز کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور قرآن نے مانوی طور پر، ایبسٹریکٹ کے طور پر ان باتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ جب ہم نے ووٹ کو سمجھ لیا کہ ووٹ کیا حیثیت رکھتا ہے، تو اب ہمارے لیے ووٹ کرنا واجب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ووٹ ایسے کو کریں جو ہمارا خیر خواہ ہو، منصف ہو، ہماری باتوں کو سمجھتا ہو، امیر کو چھوڑ کر غریبوں کا ساتھ دیتا ہو، ظالم کو چھوڑ کر مظلوم کا ساتھ دیتا ہو۔ تو میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔